بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، میں زینت کوثر لاکھانی آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ پروگرام تعلیم و تربیت یعنی لرننگ اینڈ ایجوکیشن سے متعلق ہے۔ ہم سب کے لیے تو یہ موضوع نیا نہیں ہے، ہم تو اس نبی کی امت ہے جس کا پہلا پیغام تھا اقرا، اور پھر تا حیات رب زدنی علما کی دعوت دی گئی۔ ہمارے نبی کا جو دشمن تھا وہ کوئی ابو الکفر نہیں تھا، بلکہ ابو جہل تھا، یعنی جاہلوں کا باپ۔ جہالت اتنی ناپسندیدہ ہے اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی نے کہا علم مومن کی میراث ہے، اس کو جہاں سے حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو، اور یہاں تک کہ اس کے لیے چین جانا پڑے تو جاؤ، چاہے وہ ملک کفر ہو، لیکن وہاں ترقی کے نام پر اچھا علم اور آگہی فراہم کیا جاتا ہو۔ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کی شرح خواندگی کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 50% سے بھی کم ہے، جبکہ بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا، وہاں 100% تعلیم کا معیار ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج اس ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کے عہد میں ہم دنیا کی صف میں بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوان، کسی بھی نوجوان تو ہر قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور ہمارے کچھی میمن نوجوانوں کے لیے تو خصوصی، اور میمن نوجوانوں کے لیے تو یہ ہے کہ تمام تر سہولیات کے ساتھ ان کو کیا کچھ حاصل نہیں ہے، لیکن علم کے نام پر یہ اپنا جس مقام پر پہنچنا چاہیے یہ نہیں پہنچ سکے۔ دیگر تمام کمیونٹیز میں اور دیگر تمام لوگوں میں نوجوان قوم کی امید بن کے رہتے ہیں، اور ان کی تعلیم و تربیت پر ماں باپ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، مگر میمن گھرانوں کے بچے ذرا سا قد کیا نکالا کہ والدین کہیں گے یہ تو پتر ہے نا تو پیجی دکان تے ویندو، اور لڑکی کے اوپر جو ہے وہ شادی وادی کر کے اس کی گھرداری بنا دی جاتی ہے، اور اس کے لیے ایک دقیانوسی خیال ہے کہ چھوکریاں پڑھے لکھن نے کرو کرنی چاکری تو کرنی نہ ہے۔ تو یہ خیال ہٹائیں، ایک مرد کی تعلیم تو ایک فرد کی تعلیم ہے، عورت کی گود میں تو بچے، نئی نسل پلتی ہے۔ عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی، ہماری بیٹیاں تعلیم یافتہ ہوں گی تو کل ہماری قوم اچھی ہو جائے گی، پورا پاکستان اچھا ہو جائے گا۔ ہمیں عورتوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اور جہاں تک تعلیم کا سوال ہے، لڑکے بھی انٹرمیڈیٹ اور BCom کر کے یہاں وہاں چھوٹی موٹی جاب پہ لگ جاتے ہیں یا اپنی باپ کی دکان پر بیٹھ جاتے ہیں، اور لڑکیاں تو اللہ اللہ خیر صلاح ہے۔ اگر ہمارے جو میمن ادارے جو ہیں خصوصی طور پر کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف توجہ دیں، اور خصوصی طور پر بچوں کو پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف ڈالیں کہ ہمارے پاس بھی ہمارے انجینئرز، ڈاکٹرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، لڑکیاں اور لڑکے ہر شعبہ حیات میں آگے بڑھیں۔ اور ہم تو خوش نصیب ہیں کہ میمن جماعت کتنی زیادہ فلانتھروپسٹ ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہے، ہر کام کے لیے یہاں پر سرمایہ مہیا کیا جاتا ہے، بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، مفت کتابیں دی جاتی ہیں۔ اتنی سہولیات کے بعد بھی اگر ہماری جماعت آگے نہیں بڑھتی تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اپنے اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں، علم روشنی ہے، اور بچیوں کو جہیز میں سونے کے توڑے دینے کی بجائے اگر زیور تعلیم سے آراستہ کر دیں تو ہماری نئی نسل کہاں سے کہاں سدھر کے اعلیٰ مقامات تک پہنچے گی۔ آخر میں ایک شعر عرض ہے کہ ماہ تابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہی ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔